اماں نے کبھی ابا کے سامنے بناؤ سنگھار نہیں کیا تھا۔ وہ خود کو ہر وقت میلی اور گندی سی حالت میں رکھتی تھیں، مگر پھر بھی میرے ابا اماں پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک دن اچانک ابا فوت ہوئے تو اس دن پہلی بار میں نے اماں کو سجا سنورا دیکھا تھا۔ وہ ابا کے جنازے پر بیٹھ کر ماتم کرنے کی بجائے جشن منا رہی تھی۔ جب ابا کو دفن کرنے لگے تو مجھے اچانک ابا کی وصیت یاد آ گئی، جب انہوں نے مجھے بولا تھا کہ مجھے اپنی جان سے پیاری بیوی کی تصویر کے ساتھ دفن کرنا اور مغرب کے وقت معجزہ دیکھنا۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر جو ہی مغرب کی اذان ہوئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ میرے اماں ابا کی شادی ان کی پسند سے ہوئی، نہ کہ ان کے گھر والوں کی پسند سے۔ اگر ان کے گھر والوں کی پسند شامل ہوتی تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی محبت اپنا لی۔ اسکول کے زمانے سے ہی ابا اماں کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ پہل تو انہوں نے یہ محبت اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھی۔ ابا چھپ چھپ کر اماں کو دیکھا کرتے، مگر کبھی اماں سے اظہار محبت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسکول کے بعد کالج میں بھی اماں کی خوبصورتی کے چرچے پورے کالج میں تھے۔ بہت سے لڑکوں نے اماں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اماں کو پرپوز کیا، مگر اماں کسی کو خاطر میں کہاں لاتی تھی۔ ابا نے موقع غنیمت جان کر اماں کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا، یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ اماں نے ابا کو انکار کر دیا۔ اماں جو ابا کے جذبات کو بخوبی جانتی تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ اماں کے انکار کی وجہ سے ابا پر کیا گزرے گی۔ ابا پورے کالج کے سامنے اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، نرمین، یاد رکھنا تم صرف میری ہو، اگر تم نے میرے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچا بھی تو تم نہیں جانتی کہ میں کیا کر بیٹھوں گا۔ اماں نے ایک جھٹکے سے ابا سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور خون خوار نگاہوں سے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جا کر پہلے اپنے گھر والوں کو تو منا لو۔ ابا بولے، تم میرے گھر والوں کی فکر مت کرو، میری خوشی کے لیے وہ تمہیں یعنی اپنے دشمن کی بیٹی کو بھی اپنا لیں گے۔ پورا کالج عجیب نظروں سے ابا اور اماں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ابا کے سر پر تو اماں کی محبت کا نشہ سوار تھا۔ انہیں لوگوں کی کہاں فکر تھی، انہیں تو کیسے بھی کر کے اماں کو حاصل کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنے پر تیار تھے۔ رات کے کھانے پر ابا نے دادا اور دادی سے اماں کے بارے میں بات کی کہ میں نرمی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی یہ بات سن کر دادا بھڑک اٹھے، زہیب، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، میں کیسے اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا سکتا ہوں؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، ورنہ میں تمہیں اس گھر اور اس جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ پھر مجھ سے گلہ مت کرنا، اور تم جانتے ہو میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ اٹل ہوتا ہے۔ بابا ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولے، تو ٹھیک ہے، پھر اب اپنے فیصلے پر قائم رہیے گا۔ میں بھی تو آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں اسے اپنانے سے مجھے کون روکتا ہے۔ نرمین اب میری محبت ہی نہیں بلکہ میری ضد بھی بن چکی ہے۔ ابا دادی سے بولے، اماں آپ ہی سمجھائیں انہیں، یہ نہ ہو کہ یہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا آپ لوگ میری خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرا رشتہ لے کر اپنے دشمن کے گھر جائیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نرمین کو اپنا لیں، اس سے نکاح کرنا اور اسے اس گھر میں لے کر آنا میری ذمہ داری ہے۔ دادا گرجدار آواز میں بولے، بس کرو زہیب، میں اس سے آگے ایک بھی لفظ نہیں سنوں گا۔ اپنے مخالفوں کے بیٹے کو میں اس گھر میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اسے دیکھ کر میرا خون کھولے گا، اور میں اس گھر میں بالکل بھی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنا فیصلہ بدل لو۔ ویسے بھی تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے علاوہ تم جس لڑکی سے کہو گے میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اگلے دن ابا کالج گئے۔ وہ گھر سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ وہ اماں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، جہاں نہ ابا کے گھر والے ہوں گے اور نہ اماں کے گھر والے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس دن ابا نے اماں کو پورے کالج میں ڈھونڈا۔ جب اماں نہ ملی تو وہ سیدھا اماں کے گھر چلے گئے۔ اماں کے گھر کا ماحول ابا کے گھر کے ماحول سے خاصا مختلف تھا۔
جہاں دادا کے سینے میں اماں کے گھر والوں کے خلاف آگ کے شعلے بھڑکتے تھے تو دوسری طرف اماں کے گھر والے ابا کے گھر والوں کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ ابا کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھے۔ میرے نانا ابا کو گریبان سے پکڑتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر اپنی گندی نگاہ ڈالنے کی، اور تم لوگوں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لوگوں میں کروں گا؟ بابا غصے سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولے، شادی تو میں نرمین سے ہی کروں گا کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، چاہے تو آپ نرمین سے ہی پوچھ لیں۔ مگر اماں اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ نانا بولے، یہ میری بیٹی ہے، یہ تم جیسے انسان کو پسند تو کیا تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ ابا بولے، نرمین تم خاموش کیوں ہو؟ تم اپنے ابا کو بتاؤ نا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ مگر اماں خاموش رہی کیونکہ وہ اپنے ابا سے ڈرتی تھی کہ کہیں غصے میں آ کر وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ اگلے دن ابا کالج میں اماں کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ وہ بولے، نرمین آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں۔ اماں غصے سے بولی، زہیب میرا راستہ چھوڑ دو، میں اس وقت کسی بھی قسم کی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے جانے دو۔ ابا اماں کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے تھے مگر اماں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب بھی ابا نے اپنی محبت کے بدلے اماں سے رائے مانگی تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر رونے لگ جایا کرتی۔ ایک دن ابا بولے، نرمین اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ چلو۔ یوں ایک رات ابا اور اماں خاموشی سے اپنے گھر والوں کو بن بتائے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے وہاں سے بہت دور چلے گئے جہاں ان کا کوئی بھی اپنا جاننے والا نہیں تھا۔ اماں ابا کے گھر چھوڑنے کے بعد نانا اور دادا کی دشمنی بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے مل کر اماں ابا کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ اماں ابا جس شہر میں گئے وہ ان کے لیے بالکل نیا تھا، ہر طرف اجنبی لوگ تھے۔ عدالت میں جا کر ان لوگوں نے نکاح کیا اور رہائش کے لیے گھر ڈھونڈنے لگے۔ چونکہ وہ سیال کوٹ میں نئے تھے اور کسی سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی تو انہیں رینٹ کا گھر ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ ابا نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ وہ بولے، نرمین ابھی فی الحال ہمیں یہیں رہنا پڑے گا جب تک کسی مناسب رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن بہت جلد میں دیکھ کر کوئی اچھا سا گھر لے لوں گا۔ اماں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بابا بولے، اچھا تم باہر سے دروازے کی کنڈی لگا لو، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ اماں گھبراتے ہوئے بولی، لیکن میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ابا بولے، کچھ دیر کی تو بات ہے، میں ابھی واپس آ جاؤں گا، کھانے کے بعد مارکیٹ چلیں گے، گھر کے لیے تمہیں ضرورت کا جو بھی سامان لینا ہوگا وہ لے آئیں گے۔ اب بھی اماں ابا کی شادی کے شروع کا دن تھے۔ ابا نے نوٹ کیا کہ اماں کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے اماں سے پوچھا، نرمین کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو یا پھر تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے؟ تو اماں مسکراتے ہوئے کہتی، نہیں زہیب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس شادی سے بہت خوش ہوں، اور رہی بات گھر والوں کی تو وہ یاد آئیں گے ہی۔ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں جا کر اماں ابا کو ملوں مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میں وہاں گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر کو میں ان کی عزت پیروں میں روند کر آئی ہوں، ایسی بیٹی کو کوئی دیکھنا کیسے گوارا کرے گا؟ ابا اماں کو تسلی دیتے ہوئے بولے، تم فکر نہ کرو، دیکھنا بہت جلد ہم سب اکٹھے ہوں گے، یہ دوریاں چند عرصے کے لیے ہی ہیں، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ نرمین بولی، انشاءاللہ۔ جب تک ابا کھانا لے کر آئے تب تک اماں نے پورے گھر کی صاف صفائی کر لی۔ ابھی اماں کچن کی صفائی کرنے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے ڈسٹنگ والا کپڑا وہیں پہ چھوڑا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا ابا اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ اماں نے ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی۔ ابا بولے، ارے واہ نرمین، میں تو تمہیں گھرداری کے بارے میں ایویں سمجھتا تھا مگر تم تو بہت سلیقہ مند نکلی، کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ وہی گھر ہے۔ ہر طرف گندگی تھی، اب تو پورا گھر ایسے چمک رہا ہے جیسے یہ کبھی گندا تھا ہی نہیں، لیکن صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ اماں بولی، وہ کیا؟ ابا اماں کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولے، اگر تم بھی نہا دھو کر تھوڑا تیار ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی،
अम्मा अब्बा के हाथ से खाना लेते हुए बोली, ज़ुहैब अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और करूँ, इसलिए खाना खाने के बाद मैं आराम करूँगी। अम्मा किचन में जाकर खाना निकालने लगी तो अब्बा भी अम्मा के पीछे पीछे चले गए और बोले, नरमीन जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं खाना निकाल कर अभी कमरे में ही ले आता हूँ। मुझे भी बाहर किसी जरूरी काम से जाना है। अब तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं शाम में आते हुए खाने के लिए कुछ ले आऊंगा, या फिर अगर तुम्हारा मूड हुआ तो कहीं बाहर चलेंगे। देखो तो तुम इस कदर थक गई हो कि थकान तुम्हारे चेहरे से मालूम हो रही है। अब्बा अम्मा को कंधे से पकड़ते हुए बोले, जाओ तुम कमरे में, मैं बस अभी लेकर आया। अब्बा अम्मा पर जान निछावर करते, लेकिन न जाने अम्मा को क्या परेशानी थी कि वो अब्बा के इतना खुश रखने के बावजूद भी खुश नजर नहीं आती थी। अब्बा ने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकलवाए और उन्हीं पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और साथ ही साथ उस छोटे से घर से निकलकर डबल स्टोरी साफ सुथरा घर रेंट पर लिया। अम्मा उम्मीद से थी और अम्मा का कहना था, ज़ुहैब मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता है, मैं खुलकर सांस नहीं ले पाती। अब्बा जो अम्मा के मुंह से निकलने वाली हर बात को पूरा करते थे, तो वो ये बात कैसे टाल सकते थे, वो भी तब जबकि अम्मा अब्बा को बाप बनने की खुशी दे रही थी। जब अब्बा को ये खबर मिली कि अम्मा उम्मीद से हैं, तो अब्बा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब्बा अम्मा का हाथ थामते हुए बोले, नरमीन तुम्हें पता है आज मैं इतना खुश हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई खुश नहीं। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना है। अम्मा बोली, लेकिन ज़ुहैब इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की क्या जल्दी है, पता तो चल ही चुका है, तो कल चलेंगे। अब्बा अम्मा का हाथ पकड़े अम्मा को खड़ा करते हुए बोला, नरमीन मैं तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दूंगा। अब ये एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियों का मामला है, तो मैं दोनों में से एक को भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। तुम अभी उठो, चेंज करो, बस हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अम्मा तैयार होकर बाहर आई तो अब्बा सर से लेकर पांव तक अम्मा को देखने लगे। नरमीन यार ये क्या, कम से कम बाहर जाते हुए तो अपना हुलिया ठीक कर लो। मैंने तुमसे कई दफा कहा है कि बंद संवर कर रहा करो, घर नहीं तो कम से कम बाहर जाते हुए तो अपनी हालत संभाल लो। गली मोहल्ले के लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे कि पता नहीं तुम्हारे शोहर ने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा हुआ। अम्मा अपने ऊपर शाल ओढ़ते हुए बोली, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मेरा तो पहले ही जाने का मूड नहीं। अब्बा बोले, अच्छा ठीक है। अम्मा के हामला होने के बाद अब्बा ने उनका ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब्बा का ज्यादातर वक्त घर में ही गुजरता। वो घर के किसी काम को भी अम्मा को हाथ तक न लगाने देते और उनके खाने पीने का खास ख्याल रखते। अम्मा को इन सब कामों से बहुत चिढ़ थी। अम्मा उकताकर बोलती, ज़ुहैब मैं इतनी भी लाचार नहीं कि तुम मुझे नीचे पाँव ही नहीं रखने देते। अब्बा जो अम्मा के लिए पीक काट रहे थे बोले, डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें याद है ना? डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट करना है। वो अम्मा के सामने फल रखते हुए बोले, अच्छा अब चुपचाप ये सब खा लो। अम्मा अपना मुंह दूसरी साइड पर करते हुए बोली, ज़ुहैब ये क्या जबरदस्ती है, मुझसे इतना नहीं खाया जाता। अब्बा बोले, खाना तो पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो उस नन्ही सी जान के लिए जो तुम्हारे अंदर पल रही है। अब्बा अक्सर बातों ही बातों में अम्मा को कहा करते कि वो खुद को साफ सुथरा रखे। अम्मा को बजाय इस बात के कि वो अब्बा की बात पर अमल करती, उल्टा अब्बा को ही सुनाती कि ज़ुहैब अब तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, इसलिए ही तो तुम मुझ में कीड़े निकालते रहते हो। अब्बा बोले, नहीं नरमीन ऐसी कोई बात नहीं, तुम चाहे जिस हाल में भी हो मुझे अच्छी लगती हो। मैं तो बस ये कहता हूँ कि अपने आप को मैली और गंदी हालत में मत रखा करो, बल्कि बनाओ सिंगार किया करो, अपने लिए नहीं तो अपने शोहर के लिए ही सही। अम्मा अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, ये लो मैंने बाल समेट लिए, अब तो खुश हो? अब्बा अम्मा को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोले, खुश तो मैं उस दिन से ही हूँ जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। 9 महीने पूरे होने के बाद जब मैं इस दुनिया में आई तो गोया मेरे अब्बा को दुनिया की हर खुशी मिल गई।
جب ابا نے مجھے پہلی مرتبہ گود لیا تو ان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ وہ مجھے گود میں اٹھائے اماں کے پاس لے گئے اور بولے، نرمین یہ دیکھو ہماری بیٹی بالکل تم پر گئی ہے۔ اماں اپنا منہ دوسری طرف کر کے رو دی۔ ابا نے جب اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ تڑپ، نرمین تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا؟ وہ اماں کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولے، ادھر میری طرف دیکھو۔ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، میں اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گی؟ دیکھو یہ کتنی معصوم ہے۔ میری کلکاریاں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ میں ابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ مجھے دیکھ کر ابا دنیا کا ہر غم بھول جاتے، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے۔ ایک دن ابا کمرے میں بیٹھے اپنے کاروبار کے حساب کتاب میں مصروف تھے اور اماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایک دم سے میرا پاؤں پھسلا اور میں فرش پر آ گئی۔ ابا اندر سے بھاگتے ہوئے باہر صحن میں آئے۔ میرے ماتھے سے خون کی بوندیں نکل رہی تھی جنہیں دیکھ کر ابا گھبرا گئے۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ جب اماں کچن سے باہر آئی تو ابا چلانے لگے، نرمین تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ جب تمہیں پتا تھا کہ بچی باہر ہے تم اسے اپنے پاس چھوڑ آتی۔ دیکھو یہ کیسے رو رہی ہے۔ ابا مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اماں ابا کے اس لہجے سے ڈری اور سہمی ہوئی وہیں پہ کھڑی رہی، کیونکہ اس سے پہلے ابا نے کبھی بھی اس لہجے میں اماں سے بات نہیں کی تھی۔ جب ابا میری بینڈیج کروا کر لائے تو میں اماں کو دیکھ کر اپنے بازو اماں کی طرف پھیلانے لگی۔ اماں نے مجھے گود میں لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ابا نے کھانا برتنوں میں نکالا اور کمرے میں لے گئے۔ وہ کھانا اماں کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری نرمین، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ عائشہ کی ایسی حالت دیکھ کر میں خود پر قابو نہ پا سکا اور تم سے اس لہجے میں بات کی۔ اماں اپنی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورے جا رہی تھی۔ ابا نے تھوڑی سے پکڑ کر اماں کا چہرہ اوپر کیا، نرمین معاف کر دو نا، وعدہ آج کے بعد کبھی بھی تم اس طرح روڈلی بات نہیں کروں گا، مگر پلیز تم بھی عائشہ کے معاملے میں احتیاط برتا کرو۔ ابھی وہ چھوٹی بچی ہے، تمہیں اور مجھے مل کر اس کا خیال رکھنا ہے۔ اماں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھانا نکالنے لگی۔ ایسے ہی میرے بعد اللہ تعالیٰ نے میری اماں اور بابا کو ایک اور بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ اب ہم کل 3 بہن بھائی تھے۔ فیملی بڑھ جانے کی وجہ سے ابا نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ ان کا زیادہ تر وقت اپنے اسٹور پر گزرتا۔ ایک دن اچانک جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اماں ابا کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ایک دن اماں کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ چونکہ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور باتوں کو سمجھنے لگی تھی تو مجھے اماں کی لڑائی کچھ سمجھ آنے لگی۔ ابا اماں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ نرمین یہ ضد چھوڑ دو، یہی تمہارے میرے اور بچوں کے حق میں بہتر ہے۔ میں 8ویں کلاس کی طالب علم تھی جب اسکول میں والدین ٹیچر میٹنگ منعقد کی گئی۔ میں نے ابا اور اماں دونوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ ابا پیار سے میرے سر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، عائشہ بیٹا مجھے تو اسٹور پر بہت کام ہے، اگلی دفعہ میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ تم ایسا کرو اپنی اماں کو ساتھ لے جاؤ۔ اماں جو میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی مڑ کر ابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں عائشہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابا اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولے، اچھا میں جا رہا ہوں۔ اماں بولی، مگر زہیب ناشتہ تو کرتے جائیں۔ ابا بولے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، وہیں پر جا کر لوں گا، تم بس جلدی سے عائشہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ ابا اسٹور پر چلے گئے۔ اماں مجھے آواز دیتے ہوئے بولی، عائشہ ادھر آؤ، تم جلدی سے ناشتہ کر لو، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں جب اماں کمرے سے باہر آئیں تو میں اماں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے اماں کو اس قدر بناؤ سنگھار میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ اماں ہر وقت میلی کچیلی اور گندے کپڑوں میں رہا کرتی۔ ابا کے ہزاراں کہنے کے باوجود بھی اماں خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ابا کو کبھی ماں کی ایسے حلیے سے کراہت نہیں ہوئی تھی۔ اماں مجھے اس طرح اپنی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتے ہوئے بولی، اماں آپ اس قدر حسین لگ رہی ہیں کہ میری سب دوستیں آپ کو دیکھتی رہ جائیں گی۔
अम्मा बोली, अच्छा सुनो आयशा, तुम अपने अब्बा से इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारे स्कूल तैयार होकर गई थी, वरना वो गुस्सा होंगे। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी। जहाँ तक मुझे याद था, अब्बा तो खुद अम्मा को बनाओ सिंगार का कहा करते थे, तो वो क्यों गुस्सा होंगे। अम्मा मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो अब जल्दी चलें ताकि तुम्हारे अब्बा के आने से पहले पहले हम घर वापस आ जाएं। जब मैं और अम्मा स्कूल से आई तो अम्मा ने आते ही वापस अब वही हुलिया बना लिया, क्योंकि वो साफ सुथरे हुलिये में अब्बा के सामने नहीं जाना चाहती थी। एक दिन अब्बा स्टोर से आते हुए अम्मा के लिए मार्केट से दो खूबसूरत जोड़े लेकर आए। बजाय खुश होने के अम्मा बोली, जुहेब इन सब की क्या जरूरत थी, मेरे पास पहले से ही काफी जोड़े हैं, कुछ तो मैंने अभी पहनकर नहीं देखे। अब्बा अम्मा का हाथ पकड़कर अम्मा को पास बिठाते हुए बोले, नरमीन मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज नया जोड़ा पहनकर खुद को बना सवार के रखो। मैं स्टोर से थक हार कर आता हूँ, मगर जब तुम्हारा ऐसा हुलिया देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ अभी ये कपड़े ले जाओ और इनमें से एक जोड़ा पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ। आज हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। बाहर का नाम सुनकर हम तीनों बहन भाई खुश हो गए, क्योंकि अब्बा के पास इतना वक्त ही कहाँ होता था कि वो हमें बाहर घुमा फिरा सके, और अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। अम्मा दोनों जोड़ों को एक साइड पर रखते हुए बोली, नहीं जुएब, तुम बच्चों को ले जाओ, मेरा जी नहीं चाह रहा। अब्बा बोले, नरमीन तुम्हें हो क्या गया है, हर बात पर ना ही करती हो। अम्मा उकताकर बोली, जुहेब प्लीज मुझे तंग मत करें, सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, इस वक्त थकावट के बायस मेरा जिस्म चूर चूर हो जाता है। आपने जाना है तो जाएं, मैं आराम करने जा रही हूँ। ये कहते हुए अम्मा अपने कमरे में चली गई। अब्बा बोले, चलो बच्चों, अब आप लोग भी जाकर सो जाओ, फिर कभी चलेंगे। मैं बोली, नहीं अब्बा, हमें आज ही जाना है, हमें आइसक्रीम खानी है। अम्मा नहीं जा रही, ना जाएं, लेकिन आप हमें तो लेकर जाएं। अब्बा बोले, आयशा जिद नहीं करते, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो हम सब लोग मिलकर जाते। चलो शाबाश, जिद नहीं करो, जाकर सो जाओ। हम तीनों बहन भाई मुंह बसोरते हुए अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि तब अब्बा ने वादा किया था कि वो आने वाले कुछ दिनों में ही हमें बाहर घुमा फिरा कर लाएंगे। मगर इसके बाद अब्बा सुबह स्टोर पर जाते और हमारे सोने के बाद घर लौटते। अब्बा के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बहुत मसरूफ हो चुकी थी। घर से स्कूल और स्कूल से ट्यूशन, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। इतवार वाले दिन अब्बा दोपहर को घर आए तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आते ही अब्बा बोले, नरमीन मुझे चाय बना दो, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दर्द के बाइस मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। अम्मा बोली, आप कमरे में चले, मैं बस अभी चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीने के बावजूद अब्बा के सर का दर्द बढ़ता ही गया। शदीद दर्द के बाइस अब्बा कराहने लगे। तकलीफ इस कदर थी कि अब्बा की बर्दाश्त से बाहर थी। अब्बा दोनों हाथों से अपना सर दबाते हुए बोले, नरमीन मुझे अस्पताल ले चलो, वरना दर्द से मेरा सर फट जाएगा। अम्मा ने जल्दी से अलमारी से अपनी बड़ी सी चादर निकाली और अपने ऊपर ओढ़ते हुए बोली, आयशा तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना और अंदर से दरवाजा बंद कर लो, जब तक हम ना आए दरवाजा नहीं खोलना। अब्बा की ऐसी हालत देखकर मैं रोने लगी और रोते हुए बोली, जी अम्मा, आप अब्बा को लेकर जल्दी आ जाना। जाते ही हॉस्पिटल वालों ने अब्बा के कुछ टेस्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ने अब्बा को मेडिसिन दी। वो खाने के बाद भी अब्बा को कुछ फर्क ना पड़ा, तो डॉक्टर ने अम्मा से बोला कि हमें आपके शोहर के टेस्ट करना पड़ेंगे। अम्मा बोली, डॉक्टर साहब हम अभी टेस्ट करवा लेते हैं। अम्मा टेस्ट करवाने के लिए अब्बा को लेबोरेटरी ले गई। अब्बा को लेबोरेटरी छोड़ने के बाद न जाने अम्मा कहाँ चली गई। कितनी ही देर अब्बा लेबोरेटरी में बैठे अम्मा के आने का इंतजार करने लगे। कितनी ही देर के बाद जब अम्मा वापस लेबोरेटरी रूम में आई तो उनकी सांस फूली हुई थी। अब्बा अपनी तकलीफ को भुलाकर बोले, नरमीन क्या हुआ, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? अम्मा अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, वो बस मैं चाय पीने गई थी, लोगों की इस कदर भीड़ थी, बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल कर आई हूँ। तुम बताओ कि डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लिया कि नहीं? अब्बा बोले, बस अभी कुछ ही देर में टेस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे।
مجھے لگتا ہے اسٹور کے کام کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اب دیکھو میں پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ ابا کے لیے تو درد معمولی سا تھا، لیکن ٹیسٹ آنے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا اس نے اماں اور ابا دونوں کو بخلا کر رکھ دیا۔ ٹیسٹ کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے جو بات کہی وہ ابا کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ابا اپنے سر کو ہلاتے ہوئے بولے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بولا، زہیب آپ کو بہت صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، یہ بیماری قابل علاج ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سر میں درد رہتا تھا یا نہیں؟ ابا بولے، جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن شدید درد ہونے کے بعد یہ درد تھم جاتا تھا، تو میں نے سوچا شاید کام کا بہت زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بولا، اگر آپ نے بر وقت چیک اپ کروایا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ آپ کا برین ٹیومر آخری سٹیج میں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جب اماں ابا ہسپتال سے گھر آئے تو اماں ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، زہیب گھر آ گیا۔ ابا ایک دم چونکے۔ گھر آتے ہی ابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ہچکیوں سے رونے لگے۔ میں ابا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ابا اب تو آپ ٹھیک ہیں، تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ ابا آنسو پونچھتے ہوئے بولے، بس ایسے ہی، تم لوگوں کے بنا رہ نہیں سکتا نا۔ میں بولی، ابا رہ تو ہم بھی نہیں سکتے آپ کے بنا۔ آپ کو پتا ہے جب آپ رات کو اسٹور سے لیٹ آتے ہیں تو ہماری نظریں آپ کے انتظار میں دروازے پر گڑی رہتی ہیں۔ ابا بولے، میرے بچے میں بھی تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں بولی، ابا ایسا مت کہیے۔ جب مجھے پتا چلا کہ ابا کو برین ٹیومر ہے تو میں بہت روئی۔ اپنے رب کے سامنے میں نے اپنے ابا کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی، لیکن شاید میری دعاؤں میں اتنی تاثیر نہیں تھی، اس لیے ایک رات ابا خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ رات ہمارے لیے جیسے قیامت کی رات تھی۔ میں ابا کے چہرے کو تھپکتے ہوئے بولی، ابا اٹھے نا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، تو پھر کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ ہم کیسے جئیں گے آپ کے بنا؟ ہمارے گھر میں صف ماتم مچا ہوا تھا، ہم تینوں بہن بھائیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس وقت جب ہمیں اماں کی تسلی کی ضرورت تھی، لیکن اماں کہیں بھی ہمارے آس پاس نہیں تھی۔ ابا کی میت کے پاس بیٹھے میری آنکھیں اماں کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس پورے مجمع میں نہیں تھی۔ میں اماں کو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب اچانک میری نظر اماں پر پڑی تو جیسے گویا مجھ پر آسمان ٹوٹ گیا ہو۔ مجھے اماں سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں بجائے اس کے ابا کی موت پر دکھ کے مارے روتی پیٹتی، وہ تو سجی سنوری ابا کے جنازے پر دکھ اور غم کی بجائے جشن منا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ جب تک تو ابا زندہ تھے، ابا کے بار بار اصرار پر بھی اماں نے کبھی ابا کو بن سنور کر نہیں دکھایا تھا۔ اب جب کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، انہیں اس بات کا دکھ ہونے کی بجائے وہ بن سنور کر دنیا والوں کے سامنے خود کو تماشائی بنا رہی تھی۔ گلی محلے کی عورتیں اماں کی اس حرکت پر بہت حیران تھیں کہ جس عورت کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا جائے، وہ ایسے بن سنور کر اس کی میت کے پاس کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، کوئی کہتا یہ عورت کردار کی اچھی نہیں، باپ تو چلا گیا، ان بیچارے بچوں کا کیا بنے گا، تو کوئی کچھ کہتا۔ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے اس قدر تکلیف ہوتی کہ میرا دل کرتا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں ابا کی میت کے پاس سے اٹھ کر اماں کے پاس گئی، ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، اماں یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کے اس حرکت کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اماں آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کی تو عادت ہے باتیں بنانا، تو کیا میں لوگوں کی وجہ سے جینا چھوڑ دوں؟ میں تعصب سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں کیا آپ کو ابا کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں؟ آخر کو وہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ پر جان چھڑکتے تھے، جیسے آپ کام کر رہی ہیں ان سے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ کو ابا کے بچھڑ جانے کا کوئی دکھ ہے۔ آپ اس موقع پر ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ لوگ آ جا رہے ہیں، عورتیں منہ جوڑ جوڑ کر آپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اماں اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی، کرتی رہیں میری بلا سے،
اور تم ادھر سے اٹھو، جا کر اپنے ابا کی میت کے پاس بیٹھو، ان کا آخری وقت ہے، ان کے پاس گزارو۔ تدفین کے لیے ابا کو لے جایا جانے لگا تو میں ابا کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے بولی، ابا اٹھے نا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، تو آپ اپنی لاڈلی بیٹی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ کیسے جیے گی آپ کے بنا؟ جب میت کو اٹھایا گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہماری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن نہ ابا اٹھے، نہ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا، وہ جو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج ان کی بیٹی اپنے باپ کی جدائی میں ہزاروں آنسو بہا چکی تھی۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، عائشہ حوصلہ کرو، جانے والوں کو کون روک سکتا ہے، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس دن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بھی مر کے اپنے ابا کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ جب ابا کو دفن کرنے لگے تو مجھے اچانک ابا کی وصیت یاد آ گئی، جب انہوں نے مجھے بولا تھا کہ مجھے اپنی جان سے پیاری بیوی کی تصویر کے ساتھ دفن کرنا اور مغرب کے وقت معجزہ دیکھنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے چپکے سے بڑی رازداری سے اماں کی تصویر اپنے بھائی کو دی کہ یہ کیسے بھی چھپا کر ابا کی قبر میں رکھ دینا، کیونکہ میں بھی حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ابا کی اس بات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں وہ اماں کی تصویر کو اپنے ساتھ دفنانا چاہتے تھے۔ یہ تو مجھے بھی اچھے سے علم تھا کہ ابا اماں کو بے انتہا محبت کرتے تھے اور انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اماں ویسے کی ویسے بناؤ سنگھار کیے بیٹھی تھی، لوگ تعزیت کے لیے آ جا رہے تھے، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، کیونکہ جب اتنا بڑا گھاؤ لگتا ہے تو پھر انسان دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ میرے کانوں میں ابا کی آوازیں گونج رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی گھر کے کسی کونے سے آ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ میں اداس آنکھوں کے ساتھ گھر کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں سے تو ابا آ جائیں، مگر میں نادان تھی، جانتی بھی تھی کہ ابا تو وہاں چلے گئے ہیں جہاں ایک دفعہ کوئی چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کبھی اپنے پیاروں کے پاس نہیں آتا۔ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، میرے موتیوں کی طرح گرتے آنسو میرا دامن بھگو رہے تھے۔ اماں میرے پاس آ کر بولی، عائشہ بس بھی کرو، اور کتنا روگی، رونے سے تمہارے ابا واپس تھوڑی آ جائیں گے، یوں آنسو بہا کر تم ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہی ہو۔ میں بولی تو اماں کیا کروں، ایک منٹ کے لیے بھی ابا کی شکل میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ باپ تھا وہ میرا، اتنی جلدی میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں انہیں بھول تو نہیں سکتی، لیکن زخم ہے، آہستہ آہستہ بھر جائیں گے۔ میں اماں پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولی، لیکن اماں آپ جا کر اپنا حلیہ بدل لیں، آپ کو اس حلیے میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ابا کے ہوتے ہوئے تو آپ نے یہ سب نہیں کیا، لیکن حیرت کی بات ہے آج ہی آپ کو یہ سب کرنا تھا۔ میں لوگوں کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں بولی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں سے زیادہ تو تمہیں میرے سلیے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچیں، جو کہنا ہے کہیں، اب تو میں ایسے ہی بند سنور کر رہا کروں گی۔ میں بولی، اماں افسوس ہے مجھے آپ پر، ابا کے زندہ ہوتے ہوئے تو آپ نے ان کی یہ خواہش پوری نہ کی، بلکہ میلے کچیلے حلیے میں رہا کرتی تھی، اب نہ جانے آپ کو ایسے کرنے کی کیا سوجی۔ اماں انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، بس عائشہ، تم زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، یہ سب تمہارے ابا کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو تم اس طرح سر چڑھ کر بول رہی ہو۔ میں خاموشی سے اماں کی باتیں سنتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی اب ابا والے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی مغرب کا ٹائم ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ابا نے بولا تھا میری بیوی کی تصویر میرے ساتھ دفن کرنا اور مغرب کے وقت معجزہ دیکھنا۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر جو ہی مغرب کی اذان ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمام مہمان گلی محلے والے جا چکے تھے، مگر جو کچھ میرے سامنے تھا ناقابل بیان تھا۔ میں سوچنے لگی، تو کیا ابا یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو انہوں نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ کم از کم وہ مجھے تو بتا سکتے تھے، مجھے نہیں بتانا تھا تو اماں کو تو روک سکتے تھے، آخر وہ ان کی بیوی تھی۔ اماں کو دیکھ کر میں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، مگر اماں اپنی ہی دنیا میں گم تھی، انہیں میرے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔
मैं बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो उस वक्त हमारे साथ होना चाहिए, हमें आपकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे देखकर अम्मा का रंग फक हो गया। वो एकदम बुखलाकर बोली, आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद चुपचाप वहाँ से आ गई। तब मुझे समझ आया कि अब्बा कौन से मुआवजे की बात कर रहे थे। ये मुआवजा पता नहीं कब उनकी जिंदगी में ही हो चुका था। शायद वो बहुत देर पहले से ही अम्मा की इस हरकत को जान चुके थे और यकीनन यही मुआवजा अब्बा की मौत का सबब बना। अम्मा से मुझे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेरी छोटी बहन और मेरा भाई दोनों मेरे दाएं बाएं बैठे थे। वो बोले, आपी हमें अब्बा की बहुत याद आ रही है, अब्बा कब आएंगे? वो इतने मासूम थे कि उन्हें खबर ही ना थी कि जिसका वो इंतजार कर रही हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं उन दोनों को सुलाने के बाद खिड़की में खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी कि अचानक मुझे अंधेरे से खौफ आने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, छलांग लगाकर बेड पर सिमट कर बैठ गई। इससे पहले कभी मुझे ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती थी मेरे अब्बा हैं जो हर खतरे से मुकाबला करके मुझे बचा लेंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। दूसरी मर्तबा दस्तक देने पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थी। मैं एकदम अम्मा के सीने से जा लगी। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा मुझे खुद से जुदा करते हुए बोली, आयशा क्या हुआ? वो मेरे चेहरे पर बालों की लिटों को पीछे करते हुए बोली, संभालो खुद को, अब तुम बच्ची थोड़ी हो जो ऐसे डर रही हो। मैं तो बस देखने आई थी कि तुम लोग सो रहे हो या नहीं। अम्मा जमाई लेते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, ऐसे करो तुम भी सो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। मैं बोली, अम्मा आज अब यहीं पर हम तीनों के साथ सो जाएं। अम्मा गुस्से से बोली, तुम कौन सा अकेली हो, वो दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। दरवाजा बंद करो और आराम से सो तो जाओ। मैं अगली सुबह उठी तो घर में हर चीज मौजूद थी, सब कुछ वैसे ही था, बस एक नहीं थे तो अब्बा नहीं थे। अब्बा के बगैर घर सूना सूना लग रहा था। मुझे अब्बा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अम्मा सुबह से ही सर पर दुपट्टा और कंधों पर शाल ओढ़े हुए बोली, आयशा तुम बहन भाइयों का और घर का ख्याल रखना, मैं स्टोर पर जा रही हूँ। मैं बोली, लेकिन आज तो अब्बा को अभी दूसरा दिन है, लोग क्या कहेंगे? अम्मा बोली, एक तो तुम हर बात और हर काम के दरमियान लोगों को ले आती हो, तुम क्यों दूसरों के बारे में इतना सोचती हो? अब अगर मैं यूं घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही तो ये घर कैसे चलेगा और तुम लोगों के तालीमी अखराजात कहाँ से पूरे करूंगी? उन सब के लिए मुझे स्टोर तो जाना पड़ेगा। अब अगर सारा काम मुलाजमों पर छोड़ दिया तो वो एक हफ्ते में ही स्टोर खाली कर देंगे, तो हम लोगों को दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सारा दिन हम तीनों अम्मा के आने का इंतजार करते रहे, मगर वो शाम के वक्त घर लौटी। अम्मा को देखते ही मैं किचन में घुस गई। उस दिन पहली मर्तबा मैंने खाना बनाया। मैं बोली, अम्मा आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अम्मा बोली, तुम लोगों ने खाना खा लिया? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगी, मैंने भी बाहर से खाना खा लिया है, इसलिए तुम खाना वाना छोड़ो और जाकर सो जाओ। अभी हम लोगों को कमरे में गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। वो मर्दाना आवाज थी और इतनी ऊंची थी कि उस आवाज के आगे अम्मा की आवाज दब जाती। मैं अपने बहन भाइयों से बोली, तुम लोग इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा मत खोलना। ये आवाजें घर के पिछले हिस्से की तरफ से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई जब वहां पहुंची तो मेरे सामने उसी दिन वाला मंजर था। अम्मा उस मर्द के साथ खड़ी बातें कर रही थी। न जाने वो दोनों किन बातों पर उलझ रहे थे। वो आदमी अम्मा से बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अम्मा बोली, प्लीज खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पहले ही तुम्हें इतना कुछ दे चुकी हूँ। तो वो आदमी बोला, तो मैं कब स्टोर लेने का कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि ये स्टोर मेरे नाम कर दो, उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी तो होगा ना।
اماں چیخ کر بولی، ہرگز نہیں، یہ میرے بچوں کا حق ہے اور میں ان کا حق ان سے ہرگز نہیں چھینوں گی۔ وہ آدمی کرات بھرے لہجے میں بولا، اچھا تو اپنا سٹور اپنے پاس رکھو، آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ اماں اسے اس کی شرٹ سے کھینچتے ہوئے بولی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اماں اس آدمی کے سامنے فریادیں کر رہی تھی مگر اس نے اماں کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظ میں اماں کو تسلی دیتی۔ اماں جو گھٹنوں کے بل بیٹھی زمین پر رو رہی تھی، میں نے اماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا صرف اس لیے کہ میں نے اس کے نام سٹور نہیں کیا، کیونکہ میں اس کی نیت جان چکی تھی۔ وہ مجھ سے نہیں بلکہ میرے پیسے سے محبت کرتا تھا۔ اماں میرے ساتھ لگ کر سسک کر رونے لگی۔ وہ بولی، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ابا کی بھی مجرم ہوں۔ میں بولی، اماں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ آپ کب سے اس آدمی کو جانتی ہیں؟ اماں بولی، میں نے تمہارے نانا نانی کے خلاف جا کر تمہارے ابا سے شادی کی۔ ہم دونوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی تمہارے ابا کے بعد بھی مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ عاصم مال کے مکان کا بیٹا تھا، وہ بہانے سے گھر آتا اور اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ہر ہفتے یہ مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھ سے بھاری رقم لیتا۔ تمہارے بعد سے مجھے تمہارے ابا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں خود کو میلا کچیلا اور گندا اس لیے رکھتی تاکہ تمہارے ابا میرے قریب نہ آئے، مجھ سے کراہت محسوس کریں۔ میں عاصم کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور یہ بات تمہارے ابا بہت پہلے ہی جان چکے تھے۔ اس کے باوجود ان کی محبت میں کمی نہ آئی، وہ مجھے اتنی ہی شدت سے چاہتے تھے اور ایک میں بد نصیب تھی جو ان کی محبت کو ٹھکراتی رہی اور ایسے انسان کے پیچھے بھاگتی رہی جسے صرف دولت کی ہوس تھی اور کچھ نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے عاصم آج کیا مانگ رہا تھا؟ وہ مجھ سے سٹور کے کاغذات مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اور سٹور میرے نام کروا دو، اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ سٹور میں ہرگز تمہارے نام نہیں کروں گی، یہ میرے بچوں کا حق ہے، اسی بات پر عاصم بھڑک اٹھا اور چلانے لگا، عائشہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں تو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی کہ میں نے ایسے لالچی انسان کے پیچھے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ میں بولی، اماں جو غلطی آپ سے ہو چکی ہے اسے مت دہرائیے، اور پھر غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بس مجھے ایک بات کا دکھ رہے گا کہ آپ نے ابا جیسے سچے اور مخلص انسان کے ساتھ بے وفائی کی۔ ابا تو آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ اماں شرمندہ ہوتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وہ بولی، میں تم سب کی گنہگار ہوں، جو گناہ میں نے کیا ہے شاید میرا اللہ بھی مجھے اس کے لیے معاف نہ کرے۔ میں بولی، اماں ایک لالچی انسان کے لیے آپ نے اپنا پورا گھر تباہ کر لیا۔ اماں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو عائشہ، آج میں خالی ہاتھ کھڑی ہوں، شاید میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ سزا ہے اس گناہ کی جو مجھ سے سرزد ہو چکا ہے، مگر آج سے میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ سے کبھی یہ گناہ سرزد نہیں کروں گی بلکہ اپنے بچوں کا حوصلہ اور سہارا بنوں گی۔ اماں نے اپنی عدت پوری کی۔ اس دوران میں سٹور پر جاتی اور اماں کی ہدایت کے مطابق ملازموں کو گائیڈ کرتی۔ عدت پوری ہونے کے بعد اماں نے روز سٹور پر جانا شروع کر دیا۔ یہ اماں کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ اس سٹور نے سپر سٹور کی شکل اختیار کر لی۔ کام کے ساتھ ساتھ اماں ہم بہن بھائیوں کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتی۔ انہوں نے کبھی ہمیں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اب بھی جب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اگر اماں رائے راست پر نہ آتی تو ہم بہن بھائیوں کا کیا بنتا، ہمیں سوتیلے باپ کے ظلم جھیلنا پڑتے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے بر وقت اماں کو ہدایت سے نوازا، اور اسی ہدایت کی بدولت آج ہم خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک ہمارے درمیان ابا موجود نہیں ہیں۔